الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني الى آخر الآیہ۔ نویں تراویح پڑھی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ 9ویں پارے کا تفسیری خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس پارے کی شروعات میں سورہ اعراف کا بقیہ حصہ ہے۔ اس میں ایک مضمون ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ۔ یہ لوگ جو جادوگر تھے یہ پورے شہر سے جہاں تک فرعون کی حکومت تھی سارے جگہوں سے ان کو بلایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے۔ بعض روایات میں ہے کہ 70,000 جادوگر بلائے گئے تھے۔ بہرحال مبالغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، یہ جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ جب آدمی دنیا دار ہوتا ہے تو وہ پہلے طے کر لیتا ہے کہ میں جیتوں گا، اور جیتوں گا تو مجھے ملے گا کیا۔ اوور کانفیڈنس بھی ہوتا ہے۔ جادوگروں نے کہا قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے کامیاب ہو گئے، موسیٰ اگر ہار گیا تو ہمارے لیے کیا اجر ہوگا، کیا ہمیں عطا کرو گے۔ فرعون نے کہا اجر کی بات کرتے ہو، اجرت کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں اجرت تو دیں گے ہی، ساتھ میں عہدہ اور منصب بھی دیں گے۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، اجرت بھی دیں گے، ساتھ میں تمہیں اپنا قریبی بنائیں گے، منصب اور عہدہ بھی دیں گے۔ دو چیز کی فرعون نے لالچ دی، اجرت اور عہدہ اور منصب۔ آج کے دور میں بھی جب کسی فرعونی شخص کی بات کوئی لیڈر مانتا ہے، کوئی جج مانتا ہے، کوئی وکیل مانتا ہے، تو وہ فرعونی صفت کا انسان اس کو اپنا قریبی بناتا ہے۔ عہدہ اور منصب دیے جاتے ہیں، منسٹری سونپی جاتی ہے، تو یہ فرعون کی سنت رہی ہے۔ اب مقابلہ شروع ہو گیا۔ جادوگروں نے کہا کہ تم پہلے ڈالو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے تم ڈالو، کیونکہ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام ان کو پراجت کریں گے، شکست کریں گے، تو اس کی تاثیر الگ ہوگی۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالی، سانپ بن کے میدان میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی ڈالیے، اژدہا بن گیا، سب ایک طرف سے نگل ڈالا۔ اب جب جادوگروں کو حقیقت دکھائی دینے لگی، سمجھ میں آ گیا کہ ہم جس کے مقابلے میں بلائے گئے ہیں وہ ہم جیسا کوئی جادوگر نہیں، یہ حقیقت میں کوئی دوسری طاقت ہے جو ہم جادوگروں کے پاس نہیں ہے۔ سارے کے سارے جادوگر فرعون کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اسی میدان میں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ اور یہاں پر اللہ نے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ کہا ہے، یعنی یہ جادوگر بے اختیار ہو کر سجدے میں گرے، اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے روک بھی نہ پائے، اتنا ان کو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یقین آ گیا۔ قالوا آمنا برب العالمین، جادوگروں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جادوگروں کی دونوں کیفیت پر غور کیجیے۔ پہنچے تھے تو کیا کہا تھا؟ جیتیں گے ہم، اوور کانفیڈنس۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ کہا اجرت ملے گی، عہدہ ملے گا۔
جب حقیقت جادوگروں کے سامنے آ گئی کہ حقیقت میں یہ موسیٰ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ طاقت اور پاور ہے، یہ اس کا معجزہ ہے اور سچ میں اس کا دعویٰ سچا ہے، یہ نبی حقیقت میں ہے۔ جب جادوگروں کو سمجھ میں آیا تو انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیری نہ کی، سامنے فرعون کے ان لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جادوگر کیوں ایمان لے آئے، ان کو ایسا کیا دکھ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جادوگر اپنی فیلڈ کے ماہر تھے، ان لوگوں کو جادوگری کے تعلق سے اچھی طرح سے معلوم تھا، ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ جو پیش کر رہا ہے یہ کوئی جادوگری نہیں ہے، حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی تائید اور اس کی مدد ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک نبی کو پہچان گئے، اس لیے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ نصیحت ملی کہ وہ جادوگر جب حقیقت کو پہچان لیتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن آج کے دور میں بہت سارے ایسے عالم علماء جو قرآن کی آیتوں کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو بھی بڑی باریکی سے جانتے ہیں، اس کے باوجود حق کو نہیں قبول کرتے۔ کیونکہ ان کے پیٹ کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جادوگروں سے ایسے لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جب حق بات سمجھ میں آ جائے اور حقیقت سامنے آ جائے تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے حق کو قبول کرنے میں۔ اس لیے جادوگروں نے ایمان قبول کیا کیونکہ ان کے سامنے حقیقت آ گئی۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے سامنے حقیقت ہے کہ سچائی کدھر ہے، حق کدھر ہے، پھر بھی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اور دوسرا میسج یہ دیا گیا کہ باطل تو باطل ہے، چاہے کتنے حسین غلاف کے اندر سجا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور حق تو حق ہوتا ہے، چاہے کتنے ہی پردے ڈال کر اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے۔ باطل سارے کے سارے جادوگروں کی جادوگری باطل تھی اور خوب حسین ترین غلاف میں پیش کیا گیا، پھر بھی باطل تو باطل ہے۔ حق اکیلا ہو تب بھی کسی نہ کسی نے وہ جیتتا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، اتنے پر بس نہ کیا، ہم اور آپ سمجھ گئے رب العالمین کون ہے، اللہ رب العالمین، لیکن اگلی آیت میں کہا جا رہا رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر؟ رب العالمین کہہ دینا کیا کافی نہیں تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے موجود ہیں، فرعون بھی موجود ہے، فرعون کے ماننے والے بھی موجود ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو فرعون کو اپنا رب مانتے ہیں۔ جادوگروں نے اس لیے جب اپنے ایمان کا اعلان کیا تو صرف یہ نہیں کہا کہ آمنا برب العالمین، بلکہ یہ بھی وضاحت کر دی رب موسیٰ و ہارون، کہیں فرعون یہ نہ سمجھ لے کہ یہ جادوگر میرے اوپر ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ وہ خود کو رب کہتا تھا۔ فرعون کے دوسرے لوگ تھے، وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ جادوگر فرعون کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنا مسلک اور اپنا مذہب واضح کرتے ہوئے فرمایا رب موسیٰ و ہارون، جس رب پر ہم ایمان لے آئے ہیں وہ فرعون نہیں، وہ فرعونیوں کا رب نہیں، وہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں۔ ایک سبق اور نصیحت یہ ملی کہ کبھی کبھار آپ کو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس منہج والے ہیں اور ہمارا طریقہ یہ ہے۔ جیسے کہ جادوگروں نے رب العالمین پر اکتفا نہ کیا، ربی موسیٰ و ہارون کہا، ایسے ہی آج کے دور میں بھی مسلمانوں میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف مسلمان خود کو کہنا چاہیے، وہ غلط کہتے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ جس طرح سے یہاں جادوگروں نے وضاحت کی کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے، کوئی مجھے فرعون پر ایمان لانے والا نہ سمجھے، ایسے ہی آج کے دور میں جبکہ گمراہی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور اسلام کے نام پہ، قرآن کے نام پہ، تفسیر کے نام پہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، تو ہم مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے ہم وضاحت سے اور باقاعدہ علی الاعلان کہیں ہمارا منہج وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو صحابہ کرام کا منہج ہے، یعنی وضاحت ضروری
ضروری ہے، کیونکہ اہل سنہ والجماع یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے نیچے بریلوی بھی آ رہے ہیں، اس کے نیچے دیوبندی بھی آ رہے ہیں، اس کے نیچے جماعت اسلامی بھی آ رہے ہیں، اس کے نیچے اہل حدیث بھی آ رہے ہیں، اسی کے نیچے خود کو اہل قرآن بھی مان رہے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم اہل سنہ والجماع میں سے ہیں، اس کے بعد چپ ہو جائیں تو بھائی ان میں سے آپ کون ہیں، کون واضح کرے گا؟ اس لیے اس آیت سے نصیحت ملی ہے کہ آپ کو اگر اپنے آپ کو واضح کرنا ہے کہ ہم اصلی اسلام والے ہیں تو آپ بتائیے کہ ہاں ہم وہ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق اسی منہج پہ چلتے ہیں۔ ایک لفظ میں جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، قرآن کی آیت دلیل ہے کہ اپنے آپ کو واضح کرنے کے لیے آپ اہل حدیث کہہ سکتے ہو۔ اب اگر کوئی اپنے مسلک پہ رہنا چاہتا ہے تو وہ اپنی وضاحت کرے، لیکن صرف مسلمان کہنے سے آپ اوریجنل مسلمان نہیں مانے جاؤ گے، کیونکہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں شیعہ ہوں کہ سنی ہوں، پھر اس کے بعد اس میں کیٹیگری میں آؤ گے تو پھر آپ کو واضح کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، بہت بڑا بڑا فرق ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ کڑکڑ میں اللہ تعالیٰ ہے، ایک کہہ رہا اللہ ہمارے دل میں ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ یہ چھوٹا فرق نہیں ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ تم اگر جانور کی پوجا کرو گے تو اس میں بھی اللہ ہے، اگر تم اپنے باپ کی پوجا کرو گے تو اس میں بھی اللہ ہے، بت کے اندر بھی اللہ ہے، لکڑی کے اندر بھی اللہ ہے، اللہ ہر جگہ۔ دوسرا کہہ رہا نہیں اللہ کی طاقت ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر مستوی ہے۔ دونوں عقیدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے واضح کرنا ہوگا ہم کون والے ہیں۔ یہ ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا منہج یہ، جیسے کہ ان لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کہا ربی موسیٰ و ہارون، تاکہ اگلوں کو غلط فہمی نہ ہو۔ واضح ہونا چاہیے۔ یہ منافق کی پہچان ہے کہ بھئی ہم ادھر بھی جائیں تو ادھر بھی مانے جائیں، ادھر جائیں تو ادھر مانے جائیں۔ نہیں، آپ کلیئر ہو، آپ کا مسلک واضح ہو، منہج واضح ہو، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، اب فرعون کیا کرے؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہو جائے گا کہ سارے شہر کے جادوگر میرے سامنے ایمان موسیٰ کے رب پہ لے آئیں گے۔ اب فرعون کیا کرتا؟ فرعون کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو فوراً کہنے لگا مجھے بات لگ رہی ہے کہ تم سارے کے سارے لوگ موسیٰ سے ملے ہوئے ہو، تم سارے کے سارے جادوگر غدار ہو، تم میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتے ہو، تم میری بادشاہت کو گرانا چاہتے ہو۔ اے جادوگروں، میری اجازت کے بغیر تم نے اگر موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھا، ایمان لائے ہو تو میری طرف سے سزا سن لو، تم لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا، تم لوگوں کو سولی پہ چڑھا دوں گا، انتہائی اذیت ناک سزا دوں گا۔ فرعون کے محل کے اندر رہنے والے لوگوں نے کہا صرف جادوگروں کو مارو گے یا موسیٰ کو بھی مارو گے؟ یہ تو اصل فتنہ پرور یہ ہے۔ فرعون نے کہا میں موسیٰ کو بھی ماروں گا، موسیٰ کے ماننے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دوں گا، یعنی نسل کشی کر دوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، جو ایمان لے آیا سب کو میں ماروں گا، قتل کر دوں گا۔ جادوگروں سے جب دھمکایا، جادوگروں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، اے فرعون اب مجھے دھمکیاں نہ دے، اے فرعون تیرے سامنے ایمان لانے کی جسارت اگر ہم نے اختیار کی ہے تو ہمارے اندر استقامت بھی ہے، ہمارے اندر ایمان کے اندر مضبوطی بھی ہے، ہم بھی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، ایک دن مرنا تو ہے ہی، اگر تو سولی پہ چڑھا کے مارنا چاہتا تو مار دے، ایک دن تو موت آنی ہی، ویسی یہ دنیا سے جانا ہے۔ دوسرا مطلب یہ اے فرعون تو اگر آج ہمیں سزا دے دے گا تو یہ مت سوچنا کہ تو بچ جائے گا، آخرت میں تیرا بھی حساب وہ رب لینے والا جس کے اوپر آج ہم ایمان لائے ہیں۔ جادوگروں نے کہا وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، تو ہم لوگوں کو سزا صرف اس لیے دے رہا ہے کیونکہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، ہم نے اپنے رب کی آیتوں پر ایمان قبول کر لیا۔ پھر جادوگروں نے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا شروع کر دی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ رب العالمین یہ دشمن بری سے بری موت دینا ہمیں چاہتا ہے، اے اللہ یہ مجھے بری طرح سے مارنا چاہتا ہے، ہاتھ پیر کاٹنے کی بات کر رہا ہے، سولی پر چڑھانے کی بات کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، اے اللہ ایسے موقع پر ہمیں ایمان پر ثابت قدم کر رہنے کے لیے
معمولی صبر کی ضرورت نہیں بلکہ بہت بڑے صبر کی ضرورت پڑے گی۔ اے میرے مولا صبر کے دہانے کھول دے ہم لوگوں پر، یعنی صبر کا پہاڑ ہم لوگوں کو بنا دے تاکہ اس دشمن رب کی اس تکلیفوں کو برداشت کر سکیں، تاکہ اس کی سزاؤں کو برداشت کر سکیں اور ہم ایمان پہ ثابت قدم رہ سکیں۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اے اللہ ایمان لے آئے ہیں، سامنے والا ہمارے سامنے مشکل کھڑی کر رہا ہے، اللہ جب تک زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور دنیا سے جب جانے لگیں تیرے اوپر ایمان رکھتے ہوئے چلے جائیں، کسی طرح کے فتنے کا شکار نہ ہو، ایمان میں ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی کمی نہ آئے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، کہا اے میرے قوم کے لوگوں اپنے رب سے مدد طلب کرو، وَاصْبِرُوا، اور صبر اختیار کرو۔ یعنی فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نبی نے اللہ کے حکم سے اپنی کمزور قوم کو جو رہنمائی اور ہدایت دی، دو باتیں کہی، کہا اپنے رب سے مدد طلب کرو، دوسری بات یہ ہے کہ صبر کرو۔ آج بھی اگر کوئی کسی سلطنت اور حکومت کا ستایا ہوا مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے رہنمائی اور ہدایت پر عمل کرے، یعنی اپنے رب سے کنیکٹ ہو، اللہ سے مدد طلب کرے اور پھر صبر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہیں زمین سے نکالنے کی بات کر رہا ہے، گھبراؤ نہیں، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یقیناً زمینیں ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ رب العالمین اپنی زمینوں پہ جسے چاہتا وارث بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اگر آج تمہیں تمہارے شہر سے نکال دیا گیا، تمہارے ملک سے نکال دیا گیا، گھبرانا نہیں، نتیجہ تمہارے ہی حق میں آئے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں کامیابی تو تمہیں ملنے ہی والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا بھی اور پھر انہیں تسلی بھی دی اور اس کے بعد فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ بھی کریڈٹ لینے میں بہت ماہر تھی۔ جب ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام ہوتا، یعنی جیسے کھیتی باڑی کیے غلہ بہت پیدا ہو گیا، کاروبار میں بڑی ترقی ہو گئی، باغات میں خوب پھل آ گئے، تو یہ کہتے یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ کیا بولتے؟ یہ سب ہماری وجہ سے ہوا۔ اب کھیتی باڑی میں کمی آ گئی، غلے میں پیداوار نہ ہوئی، باغ میں آگ لگ گئی، کھیت میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں کچھ بھی نقصان ہو گیا، جیسے نقصان ہوتا تھا کہتے یہ منحوس یہ موسیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے یہ تو ہماری ہی وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب ان کو کوئی برائی لاحق ہوتی تو کہتے یہ منحوس موسیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے، موسیٰ اور اس کے اوپر ایمان لانے والوں کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا خبردار خبردار، ان کو معلوم نہیں ہے ان کی نحوست تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی ان لوگوں نے اتنے زیادہ پاپ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست پہ ڈال رہے ہیں، یہ ایمان والوں کو وجہ بنا رہے ہیں، ان کو یہ ملزم بنا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے، ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بڑی بیماری کا شکار ہو جائے گا، کاروبار میں کوئی بڑا جھٹکا بھی لگ جائے گا، کیوں؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اکثر لوگ اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، ان کو معلوم ہی نہیں چلتا کہ میری کس گناہ کی وجہ سے اللہ مجھے یہ سزا دے رہا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھار ہمارے اور آپ کے اوپر جو اللہ کی طرف سے مار پڑتی ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک ہوشیار اور ایمان والے انسان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ غور کرے کون سا بڑا گناہ آج کل میں کر رہا ہوں اور اس گناہ کو جلدی سے چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ گئے۔ جب بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو بات کے بعد دیدار کا نمبر آتا ہے،
موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا, قال ربی ارنی انظر الیک, اے اللہ اپنا دیدار کرا دے, تجھے میں اپنی نظر بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کا جواب آیا, قال لن ترانی, اے موسیٰ میرے پیغمبر تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یعنی دنیا کی نگاہوں سے, دنیا کی آنکھوں میں یہ پاور میں نے بنایا ہی نہیں کہ میرا کوئی بندہ دنیا کی نگاہ سے میری زیارت کر سکے, میرا دیدار کر سکے. ولیکن انظر الی الجبل, اے موسیٰ اگر مجھے دیکھنے کی ہی چاہت ہے تمہارے اندر تو یہ پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مکانہ, اگر یہ پہاڑ میرے تجلی سے اپنی جگہ پہ برقرار رہ گیا, فسوف ترانی, تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. یعنی یہ پہاڑ تم سے زیادہ مضبوط ہے, تم سے زیادہ طاقتور ہے, تم سے زیادہ بڑا ہے. اگر یہ پہاڑ میرے دیدار کو برداشت کر لے گیا تو تم بھی دیکھ لینا, اور اگر یہ ریزہ ریزہ ہو گیا تو تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے. فلما تجلی ربہ للجبل, جب اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر فرمائی, جعلہ دکا, تو اللہ رب العالمین کی اس تجلی سے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا, جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اتنا بڑا پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور ایک تجلی سے اس کے پرخچے اڑ گئے, یہ ریزہ ریزہ ہو گیا, تو میں تو اللہ کا ایک چھوٹا سا بندہ ہوں, میں تو ایک انسان ہوں, میں کیسے اللہ رب العالمین کے دیدار کو برداشت کر پاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام یہی سوچ کر بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے, فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تیری ذات پاک ہے, میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں. اس پورے واقعے میں ہمیں اور آپ کو یہ مسئلہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کو دنیا کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. قرآن کی آیت بتلا رہی ہے یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے, یہ دنیا کی نگاہوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے قرآن کی اسی آیت سے استدلال کیا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن یا جنت میں بھی اللہ کو کوئی نہیں دیکھے گا. یہ بعض گمراہ لوگوں نے استدلال کیا ہے, یہ غلط ہے. اگر صرف قرآن آپ عمل کریں گے, صرف قرآن لے کے دوڑیں گے جیسے اہل قرآن کرتے ہیں تو گمراہ ہوں گے. ایسے یہ لوگ گمراہ ہوئے. اللہ کے نبی کی صحیح ترین حدیثوں میں موجود ہے کہ کل قیامت کے دن مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, بلکہ جنت میں جانے کے بعد جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا اور پھر جنت میں جانے کے بعد ہماری آنکھوں میں وہ طاقت و پاور اللہ کی طرف سے آئے گی کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکے. تو گویا کہ دنیا میں انسانی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن اور پھر جنت میں جانے کے بعد انسان اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکے گا. یہی صحیح مسئلہ ہے. اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. کس سے؟ اللہ رب العالمین پہاڑ پہ آیا تھا؟ نہیں, اللہ کی تجلی صرف ہوئی تھی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. جب اللہ کی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے, تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے, میرے گھر میں بھی ہے, میرے دل میں بھی ہے, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دل اللہ کا گھر ہے, تو ایسے لوگوں کا دل تو پھٹ جانا چاہیے, ایسے لوگوں کے گھر تو بالکل بلاسٹ ہو جانی چاہیے. مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ ہی غلط ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے دل میں ہے, میرے گھر میں ہے, ہر جگہ ہے, نہیں ہو سکتا. یہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے پر انسان غور کر لے تو صحیح عقیدے تک پہنچ سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو کہا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کر کے کیا کوئی گناہ کر دیا تھا؟ کیا کوئی غلطی کر دی تھی کہ توبہ کرنے لگے؟ تو امام قرطبی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ توبہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے, یہ توبہ
کسی گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، کسی نافرمانی کی وجہ سے نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں. تمام انبیاء کبیرہ گناہ نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کی واضح نافرمانی نہیں کر سکتے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو توبہ کی، اس توبہ کو گناہوں والا توبہ نہیں کہیں گے. مطلب یہ ہوا کہ بغیر گناہ کے بھی انسان کو توبہ کرنا چاہیے، بغیر گناہ کیے بھی انسان کو استغفار کرنا چاہیے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 سے زیادہ تقریباً 100 مرتبہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں استغفار کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے. کیا ہمارے نبی گناہ کرتے تھے؟ نہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے یہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یہ مفسرین کا اجماع ہے. بغیر کسی گناہ کے انہوں نے توبہ کیا تھا. تو ہم اور آپ کو بھی بغیر کسی گناہ کے توبہ کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چلے گئے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، ساتھ میں نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میری جگہ پہ تم نائب ہو، تم مورچہ سنبھالنا، قوم کی دیکھ بھال کرنا، دیکھنا یہ لوگ کوئی شرک بدعت نہ کرنے پائے. موسیٰ علیہ السلام سمجھا بجھا کے ہارون علیہ السلام کو چلے گئے. اب ہر قوم میں کچھ نہ کچھ فاجی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انتہائی بدتمیز قسم کے انسان جو قوم کی لٹیا ڈوبینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے رہتے. موقع جیسے ملے امام صاحب ہٹے، کچھ نہ کچھ فتنہ کھڑا کرنا ہے. ایسے موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری. وہ قوم کو گمراہ کرنے آیا اور کہا دیکھو تمہارے پاس جو زیور ہے سارا سونے کا زیور اکٹھا کرو، اور اس کے بعد دیکھو میں کچھ نہ کچھ تمہارے لیے کرتا ہوں. یہ موسیٰ تمہیں بار بار کہتا کہ فلاں رب ہے، یہ رب ہے، اس رب کی پوجا کرو، اس رب کی پوجا کرو. یہ موسیٰ کو غلطی ہو گئی، یہ رب کو پہچان نہیں پایا. میں تمہیں تمہارا رب تمہارے قدموں میں لا کے رکھتا ہوں. اب سامری نے قوم کے لوگوں کو گمراہ کر دیا. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. سونے اکٹھے کیے اور سونے کا ایک بچڑا بنایا. اب اس بچڑے میں تو جان ہے نہیں، لیکن اندر سے خالی ہے. اب باہر سے جب ہوا اس کے اندر جا رہی ہے اور پھر نکل رہی ہے تو گائے یا بچڑے کی طرح سے اس میں سے آواز بھی نکل رہی ہے. اب قوم کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اتنا چمتکار تو کافی تھا. کہا دیکھو یہ تمہارا رب ہے، دیکھو اس میں سے آواز بھی آ رہی ہے. اب قوم کے لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے اس آدمی کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے. ہارون علیہ السلام نے خوب روکا، کہا بے وقوفو مت کرو، یہی تو شرک ہے، اسی سے تو ہم دونوں بھائی منع کرنے کے لیے آئے ہیں. تم شرک کی دنیا میں دوبارہ کیوں واپس جا رہے ہو؟ یہ لوگ نہیں مانے. ہارون علیہ السلام کو کہا کہ زیادہ بولو گے تو مرڈر کر دیں گے تمہارا، قتل کر دیں گے تمہارا. اب یہ ہارون علیہ السلام کو جب موت کی دھمکی ملنے لگی تو یہ خاموش ہو گئے اور چپ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قوم کی حالت بدل گئی، لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام غصے سے بالکل لال پیلے ہونے لگے، توحید کی غیرت ان کو جاگنے لگی. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم لوگوں نے کتنا برا کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑتے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، گھسیٹتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی حضرت ہارون کو لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ذمہ داری دے کے گیا تھا قوم کی دیکھ بھال کرنا، قوم کی رہنمائی کرنا. تمہارے ہوتے ہوئے یہ لوگ کیسے بچڑے کی پجاری ہو گئے، کیسے غیر اللہ کے سامنے یہ لوگ پوجا کرنے لگے. حضرت ہارون علیہ السلام نے فوراً فرمایا قال يا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. کہا اے میرے ماں کے بیٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں کا بیٹا اس لیے کہا کیونکہ جب ماں کا حوالہ دیا جاتا ہے تو انسان جلدی غصہ ٹھنڈا کر لیتا ہے. اس لیے کہا اے میری ماں کے بیٹے، اس قوم کے لوگوں نے مجھے بڑا کمزور بنا دیا تھا، اگر میں ان کو اور مزید روکتا تو یہ مجھے قتل کر ڈالتے، اور آج تم بھری مجلس میں جو مجھے پکڑ کے مار رہے ہو وہ میرے بھائی، اگر تم مجھے مارو گے تو یہ لوگ تو اور خوش ہو جائیں گے، اس لیے مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ ماننا. میرا ان لوگوں کی اس شرک میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں نے کوئی سپورٹ نہیں کیا بلکہ میں نے پوری روکنے کی پوری کوشش کی ہے. یعنی حضرت ہارون نے اپنا عذر پیش کر دیا.
اب جب عذر پیش کیا عذر مقبول تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عذر قبول کر لیا، اللہ سے دعا مانگنے لگے، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے اور میرے اس بھائی کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ مجھے اور میرے اس بھائی کی بھی بخشش فرما دے، اے اللہ ہم دونوں کو اپنی رحمت میں تو جگہ عطا فرما دے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ میری قوم کے لوگوں نے شرک اتنا بڑا کیا ہے کہ ایک بچڑے کو اپنا رب بنا بیٹھے ہیں، کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ اس میں ایک استدلال بڑا باریک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ 40 دن کے لیے پہاڑ پہ گئے تھے، قوم کو چھوڑ دیا تھا، ایک گمراہ کرنے والا آیا، ایک چمتکار سے پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا ہم اور آپ کو ہمیشہ عالم کی ضرورت پڑے گی، بغیر عالم کے، بغیر کتاب و سنت کے جانکار کے اگر آپ زندگی گزاریں گے، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آپ کو گمراہ کر جائے گا، چھوٹے سے چھوٹے چمتکار دکھائے گا، آپ ادھر دوڑ پڑو گے، عقیدہ خراب ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیشہ انسان کو علماء حق سے جڑا رہنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے، کیا کہ ایک سامری نے قوم کو توحید پرست سے مشرک بنا دیا، ایک بچڑے کی پوجا پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آج تو سالہ سال کئی سال مسجدیں خالی ہیں، کوئی امام نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا بستی میں موجود ہی نہیں، کوئی توحید کا درس دینے والا ہی نہیں ہے۔ قوم کی حالت کیا ہوگی؟ بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ قوم کو علماء حق سے اور ان کے بیانات سے اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے جڑ کے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری چیز ذکر کی گئی ہے، کتے کی مثال دی گئی ہے، اور یہ چیز میں تو کہتا ہوں آج کے درس میں ہر انسان کو یہ سیکھ کے جانا ہے، اور شاید آپ سب نے یہ آیت کبھی نہ سنی ہو، شاید کسی نے بتایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی ہے، کس انسان کی؟ وہ انسان جو سنتا بہت ہے کرتا کچھ نہیں ہے، سنتا بہت ہے کرتا کچھ نہیں، ڈانٹو تب بھی کوئی فرق نہیں، نہ ڈانٹو تب بھی کوئی فرق نہیں، کچھ سنے گا تب بھی کوئی فرق نہیں، نہیں سنے گا تب بھی کوئی فرق نہیں، یہ یعنی بس کتے کی دم ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی ہے، اس پر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کتے کی طرح۔ دیکھیے کیا اللہ نے فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی لوگوں پر اس انسان کا تذکرہ فرمائیے جس کو میں نے اپنی آیتوں کا علم عطا فرمایا، یعنی وہ انسان جس کو قرآن کا حدیث کا علم ہو گیا۔ اب علم ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا عمل نہیں کیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، صاف صاف علم کی دنیا سے باہر نکل گیا، عمل کے قریب بھی نہیں آیا، علم کی دنیا سے باہر نکل گیا، عمل نہیں آیا، یعنی قرآن سیکھا، قرآن کو جانا اور عمل نہیں کیا، قرآن کو پھر پسے پشت ڈال دیا، گھر کی الماری میں پڑا ہے تو پڑا ہے، گرد آلود لگ رہے ہیں تو لگے ہیں، اس پہ دھول گردے جم رہے ہیں تو جم رہے ہیں، غلاف میں سجا کر رکھ دیا، قرآن سیکھا رکھ دیا، اب اس پہ عمل نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جب میرا بندہ قرآن کو سیکھ لیتا ہے، شریعت کو جان لیتا ہے، سیکھ لیتا اور عمل نہیں کرتا ہے، پھر شیطان کو موقع ملتا ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے کا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان پھر اس انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ جب انسان قرآن سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے اور شریعت سے دور کرتا، بے دینی والی زندگی گزارتا ہے، تو گویا کہ وہ قلعے سے باہر نکل چکا ہے، اب شیطان اس کے اوپر حملہ کرنا زور بڑھا دیتا ہے، فوراً شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ شیطان جب پیچھے پڑ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اخلد الی الارض، اب وہ انسان جو کبھی قرآن و حدیث کا علم سیکھ چکا تھا اس سے رشتہ جیسے چھوڑے گا، شیطان اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ تیسرے سٹیپ پر یہ ہوگا کہ وہ آدمی اپنی نگاہوں سے صرف دنیا تلاش کرے گا، کہاں دنیا نظر آ جائے، کہاں مل جائے مال، کہاں مل جائے، یہ سب لوٹنے کے چکر میں رہے گا، صرف ہائے دنیا ہائے دنیا۔ اخلد الی الارض، زمین کی طرف مائل ہو جائے گا، دنیا کی طرف مائل ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شیطان پیچھے پڑ گیا، دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہے، تو آگے نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا واتبع هواه، جب انسان کے پیچھے شیطان پڑ جائے اور اس کی نگاہوں کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا آ جائے، ایسا انسان ہر حال میں اپنے نفس کا پجاری ہو جاتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے
مارنے لگتا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, تو ایسے انسان کی مثال کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلہث, اگر تم اس کو مارو گے تب بھی جیب نکال کر وہ ہانپتا ڈھانپتا رہے گا اور لار ٹپکاتا رہے گا. او تترکہ یلہث او تترکہ یلہث, یا اسے چھوڑ دو گے نہیں مارو گے تب بھی وہ اسی طرح حرکت کرتا رہے گا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. فقصص القصص لعلہم یتفکرون, اے نبی لوگوں کو یہ قرآنی قصے بیان کیا کریے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. ایسے انسان کی کتے کی مثال کیوں دی گئی پتہ ہے؟ امام قطیبی کہتے ہیں کل شیء یلہث انما یلہث من اعیاء او عطش الا الکلب, جتنے بھی جانور حیوان انسان ہیں جب یہ ہانپتے ہیں زبان نکال کر تو دو وجہ ہو سکتی ہے, یا تو بہت زیادہ تھکے ہوں گے یا تو پیاسے ہوں گے. ہم ہانپتے ہیں تو کیوں ہانپتے ہیں؟ اور ہانپنے کے وقت زبان باہر نکل جائے, مطلب یا تو بہت زیادہ آپ تھک گئے ہیں یا تو آپ کو پیاس لگ گئی ہے. یہی حال بکریوں کا ہے, یہی حال دیگر جانوروں کا ہے. لیکن کتے کا معاملہ یہ نہیں ہے. کتا پیاس کی وجہ سے تو ہانپتا ہی ہے, تھک جانے کی وجہ سے تو ہانپتا ہی ہے. ایکسٹرا اس کے اندر ایک بدتمیزی ہے کہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا تب بھی ہانپ رہا ہوگا. ایسے ہی بیٹھا ہوگا اپنی جگہ پہ آرام سے 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوا سائے میں بیٹھا ہو تب بھی جیب نکالے گا, ہانپ رہا ہوگا, لار ٹپک رہی ہوگی. یہ صرف کتے کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ نے جو مثال دی ہے یوں ہی نہیں دی ہے. بیٹھا ہے, اب اس کو کوئی آ کے ڈانٹ کے جا رہا کتے کو تب بھی بیٹھا ہے, اور کوئی کچھ نہ چھیڑے بغل سے گزر جائے تب بھی بیٹھا ہے, اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اور ایسے ڈھیٹ کتے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں مار بھی کھاتے پھر بھی اپنی جگہ بیٹھے رہتے, نہیں مارو تب بھی بیٹھے, مار بھی کھائیں گے تب بھی بیٹھے. کتے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ کتا اگر اس کو ڈانٹو تب بھی بھونکے گا, نہیں ڈانٹو گے تب بھی بھونکے گا. یہ بھی کتے کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال ایسے انسان کی اس لیے دی ہے کہ جس طریقے سے کتے کو ڈانٹا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ڈانٹا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی مست دنیا میں مست ہے, زبان نکالے ہانپ رہا ہے, لار ٹپک رہا ہے. ایسے ہی انسان جب قرآن سے شریعت سے دور ہو جاتا ہے, شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, دنیا اس کو نگاہوں سے دکھائی دینے لگتی ہے, اپنے نفس کا پرستار ہو جاتا ہے, اپنی خواہش کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے, تو ایسے انسان کو ہمیشہ دنیا نظر آتی ہے اور اس کی زبان سے بھی دنیا کو پکڑنے کے لیے لار ٹپکتا رہتا ہے. ہر چیز کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے, اور پھر وہ دنیا میں مست رہے گا. اس کو دین و شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. تو ایسے انسان کو سمجھاؤ گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہیں سمجھاؤ گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی مسجد میں جمعہ کے دن آئے گا, بیان سنے گا, ٹس سے مس نہیں ہوگا, پھر جا کے سنیچر سے وہی کام کرے گا, نہیں آئے گا تب بھی ویسے, سنے گا تب بھی ایسے. ایسے انسان کو سنانے سمجھانے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, ایسا انسان کتے کی طرح ہے. بڑی بری مثال ہے. ایک مثال کتے کی اور دی جاتی ہے, جیسے کچھ لوگ کسی کو گفٹ دیتے ہیں, ہدیہ اور گفٹ دینے کے بعد کہتے ہیں بھیا میں جو دیا تھا غلطی ہو گئی, میرا گفٹ واپس کرو. گفٹ دے کر, تحفہ دے کر واپس لینا بڑی خطرناک مثال دی. العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ. اگر کوئی انسان کسی کو گفٹ اور تحفہ دے کر کہہ رہا واپس دو تو ایسے ہی ہے جیسے کتا الٹی کر دے پھر اس کے بعد وہی واپس کھا لے. بڑی بری مثال ہے. اور یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. آج دوستی کی دنیا میں بھی آج خوش ہیں تو دیا, اور کل ناراضگی سارا واپس کرو. شوہر نے بیوی کو دیا, ناراضگی لے واپس کرو, طلاق ہو گئی سارا واپس کرو, نہیں جم رہا سارا واپس کرو. بڑی بری مثال دی گئی. جیسے کتا الٹی کر کے واپس کھا لیتا ہے, ایسے ہی کوئی انسان اگر تحفہ دے کے واپس لے رہا ہے تو اسی طرح سے سمجھو الٹی کھا رہا ہے. اس کے بعد سورہ انفال کی شروعات ہوتی ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین میسج دیا. کہا مسلمانوں 3 کام کرو. اللہ سے ڈرو, 2 لوگ لڑ رہے ہوں تو ان میں صلح کروا دو, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو. یہ 3 کام کرو گے, ہمیشہ مل جل کر کام کرو گے, کبھی لڑائی نہیں ہوگی. 3 کام کرنا ضروری ہے. اللہ سے ڈرنا ہے, اور 2 لوگ اگر لڑ بھی رہے ہوں تو صلح کروانا ہے, جلتے میں گھی اور پٹرول نہیں ڈالنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ اے میرے صحابہ کرام کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو نماز سے بھی زیادہ افضل ہے، روزے سے بھی زیادہ افضل ہے، زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی بتائیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلاح ذات البین، دو لوگ اگر لڑ رہے ہوں دونوں کے درمیان صلح کروا دینا، یہ نماز روزے زکوٰۃ سے بھی زیادہ ثواب کا کام ہے، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ فرض ہے، اس کو تمہیں تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اس سے ہلکا نہ سمجھنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو لوگ اگر آپس میں لڑ رہے ہوں، ان میں جا کر جو لوگ پیٹرول کا کام کرتے ہیں، گھی کا کام کرتے ہیں، اور مزید انہیں لڑا دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس آدمی کی نیکیاں اسے برباد کر دی جاتی ہیں جیسے کسی کے سر پہ بال ہو، استر علیہ کے سارے بال اتار دیے جائیں، بال سے سر پورا خالی ہو جائے، گنجا ہو جائے، ایسے اس آدمی کی نیکیاں پوری کی پوری خالی ہو جاتی ہیں۔ یعنی آدمی کا نام اعمال گنجا ہو جاتا ہے اگر دو لوگوں کو لڑاتا ہو۔ یہ بہت بدترین عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارا مال اور تمہارے بچے تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہیں، فتنے کی چیز ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ بچے اور مال تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہیں، فتنے کی چیز ہے؟ جو اولاد ہیں، جو بچے ہمارے پاس ہیں، جو مال اولاد ہے، یہ رحمت بھی ہیں، نعمت بھی ہیں، یہ عذاب بھی ہیں، زحمت بھی ہیں۔ آپ کی اولاد، آپ کی مال، آپ کی کمائی، آپ کی جائیداد اگر آپ کو اللہ رب العالمین کے قریب کر رہی ہے، فرما بردار بنا رہی ہے، آپ کو اللہ سے دور نہیں کر رہا، تو سمجھ لیجئے یہ آپ کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے۔ آپ کی اولاد اور آپ کی کمائی، آپ کی پوری جائیداد اگر آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے، آپ کو اللہ رب العالمین سے دور بھگا رہی ہے، نماز روزوں سے دور کر رہی ہے، سمجھ لیجئے یا آپ کے لیے آزمائش ہے یا آپ کے لیے زحمت ہے، عذاب ہے۔ یہ نارمل سا فارمولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ بےمانی انہی دو وجہوں سے کرتے ہیں، یا تو مال کمانے کے لیے یا بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے۔ جو بھی دنیا میں بےمانی کرے گا آپ دیکھیں گے ان دونوں سے باہر نہیں جائے گا، یا تو مال کمانے کے لیے، اسٹیٹس بنانے کے لیے، یا اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ۔ لوگ کہتے ہیں بھائی چوری کیسے کیوں نہ کریں، چور بھی چوری کرتا اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے، لوگ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، بےمانی کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، سود کا کاروبار کر اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، 10 کو ٹھگ رہے ہیں، ایک بچے کو کھلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو بھی انسان بےمانی دنیا میں کرتا ہے، کاروبار کی دنیا میں، اس سب کا سب اگر دیکھا جائے تو انہی دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ آزمائش ہے، دیکھنا ان کی وجہ سے اپنی عاقبت، اپنی آخرت نہ برباد کرنا۔ بچے تمہارے ذمہ داری ہے، پالو انہیں، کھلاؤ پلاؤ، لیکن اپنی زندگی نہ برباد کرنا کہ ان کو پالنے پوسنے کے لیے، ان کے لیے جائیداد بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر چلو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں عذاب سے بچنے کا 2 طریقہ بتایا ہے۔ 2 طریقہ مشرکین نے اللہ کے نبی سے کہا ہے نبی اگر تم سچے ہو تو دعا کرو، چیلنج ہے، دعا کرو آسمان سے پتھر ہمارے اوپر گر جائے یا کوئی اللہ کا دردناک عذاب آ جائے، ہم سب کے سب مر جائیں۔ اگر تم سچے ہو تو چلو دعا کرو۔ اب اگر ہمارے نبی تو سچے تھے، اللہ چاہتا تو عذاب نازل کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم لوگ عذاب کے مستحق تو ہو، لیکن 2 چیزیں ایسی تمہارے پاس ہیں جس کی وجہ سے تمہیں میں عذاب نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جس سماج کے اندر، جس ماحول کے اندر، جس جگہ پہ میرا نبی موجود ہو، میں اس جگہ پہ عذاب نہیں نازل فرماؤں گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اسی لیے بعض سلف کا قول ہے کان لنا الامانان من العذاب، ہم لوگوں کو عذاب سے بچنے کے لیے 2 چیزیں عطا کی گئی تھیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان رہنا، اس سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا تھا، لیکن جب ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے تو ایک سبب ختم ہو گیا، یعنی اللہ کے نبی چلے گئے، اب عذاب آ سکتا ہے، صرف ایک ہی چیز باقی بچی ہے جس سے عذاب روکا جا سکتا ہے، عذاب سے بچا جا سکتا ہے، وہ ہے استغفار، انسان گناہوں سے توبہ کرتے رہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ استغفار کی وجہ سے عذاب کیوں ختم ہو جائے گا؟ کہا اس لیے کتنا بڑا گناہ کیے ہو، شرک تک انسان کیا ہو، بدعت کیا ہو، زناکاری کیا ہو، چوری کیا ہو، بدکاری کیا ہو، جھوٹ بولا ہو، کسی کو لڑائے، جو بھی گناہ کیا ہو، اگر حقوق العباد سے وہ گناہ ہے وہ حق واپس کر دے، حقوق اللہ سے وہ گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، استغفار کر دے، وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جب گناہ معاف ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین عذاب کو روک لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ہی عذاب آتا ہے۔ جب گناہ ہی ختم ہو گیا تو عذاب آٹومیٹک رک جائے گا۔ اس لیے استغفار ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو عذاب سے بچنے کا ذریعہ مل جاتا ہے، سبب مل جاتا ہے۔ اور بھی استغفار کے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ مال و دولت میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، بہت سارے فوائد استغفار کے ہیں۔ بہرحال یہ دو وجہ ہیں جس سے انسان عذاب سے بچ سکتا ہے، اور اس پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو صحیح منہج پر قائم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔